السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج 17 پارہ اور سورہ حج ہے اور آیت نمبر ہے 35۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور والصابرین علی ما اصابہم، اور اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت پر وہ لوگ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناہا، اور جو قربانی کے اونٹ ہیں، بدن کہتے ہیں اونٹ ہوں یا گائے ہوں قربانی کے لیے جو رکھے ہوں، قربانی کے جانور، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ کے جو شعائر ہیں، میں نے تھوڑا سا کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاعر ہیں کہ وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ تو اب قربانی جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک خاص شعار ہے کہ یہ جو ہماری ہوتی ہے عید الاضحیٰ، قربانی کی جو عید ہے، یہ ایک ایسا شعار ہے کہ یہ صرف اسلام میں ہے اور اس میں اللہ کی یاد ہے، اور باقی اور جو شعار ہیں حج کے مہینے کے، حج کے، وہاں کے مقامات کے، اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں ایک اذان جو ہے وہ اسلام کا شعار ہے، جو کہ جس سے کہ ہماری پہچان ہوتی ہے، سلام کرنے کے طریقے، ملاقات کے طریقے، عیدیں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی جس سے کہ اللہ کی یاد آئے اور ایک خاص پہچان ہو، خاص طریقہ ہو، تو قربانی بھی اس میں سے ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کے شاعر بنایا تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، بس تم اللہ کے نام کا ذکر کرو، تو جب اللہ کے نام کا ذکر کرو جب ان کو پہلو کے بل زمین پر گراتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو ان پر اللہ کے نام کا ذکر کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو خود بھی اس میں سے گوشت کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اور جو ایک جگہ صبر کر کے بیٹھے ہوں یعنی جو اپنی حاجت ظاہر نہ کریں ان کو بھی، والمعتر، اور جو اپنی حاجت کو ظاہر کریں، یعنی کہ قانے وہ فقیر ہوتا ہے، حاجت مند تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتا، اور معتر وہ ہوتا ہے جو زبان سے بیان کر دیتا ہے۔ کذالک سخرناہا، اسی طریقے سے ہم نے تابع کر دیا جانوروں کو، لکم تمہارے، یعنی مسخر کر دیا جانوروں کو تمہارے آگے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو کہ تمہارے قد سے کہیں کہیں اونچے ہیں، تو لیکن تمہارے آگے وہ مسخر ہیں، تمہارے تابع کر دیے ہیں، اس لیے کہ تمہیں شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کو نہیں پہنچتا ہرگز بھی ان کا گوشت، ولا دماؤھا، اور ان کا خون، نہ ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی کہ ابھی جو قربانی کی ہے تو اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے کہ تم نے کس نیت سے کی ہے، اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کو مطلوب ہے، اخلاص۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طریقے سے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں تمہارے تابع کر دی ہیں،
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی جو ہدایت ہے اس نے تمہیں دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی خوان ہوتا ہے خائن، خیانت کرنے والا، دغا باز جو ہے نہ شکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں، اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر، ان کی مدد پر قادر ہے. اب جو ظلم جن پر کیا گیا، مکہ والے جو تھے پہلے، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے، تو وہاں پر صبر کا حکم تھا، وہاں لڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اب اللہ پاک نے اجازت دی کہ جن پر ظلم ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا. پھر مسلمانوں نے ان ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی کی اور مدینہ کی طرف بھی کی. تو اللہ پاک کہتے ہیں ناحق طور پر انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. کیا تھا ان کا قصور؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہی کہا تھا انہوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس وجہ سے ان کو تکلیفیں دی گئیں، گھروں سے نکالا گیا. تو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے دور نہ کر دے تو البتہ کیا ہوگا، مسمار کر دی جائیں گی. لہدمت صوامیع، مسمار کر دی جاتی. اللہ تعالیٰ کی جو یہ لوگ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے مختلف نام ہیں. صوامیع کا ہیں خانقاہیں، وبیع اور کلیسا، وصلوات ومساجد یعنی عبادت گاہیں اور مسجدیں. ہر قوم کی عبادت گاہ جو ہے اس کا الگ نام ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ جو گھر جہاں پر بیٹھ کر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دوسرے سے دور نہ کرتا، یعنی دو گروہ جب لڑتے ہیں تو ایک فاتح ہوتا ہے تو دوسرا مفتوح ہوتا ہے. تو جو مفتوح ہے، جو مغلوب ہے، اللہ نے اس کو دور کر دیا نا غالب کے ذریعے سے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کیا تاکہ یہ عبادت گاہیں جو ہیں یہ بچیں قائم رہیں، ورنہ تو ظالم سب چیزیں ہی ختم کر دیں. تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گی. اس کی یعنی اللہ کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوی، مضبوط اور غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان کو زمین میں اقتدار دیتا ہے، انہیں حکومت دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وآمروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام. تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ کی طرف ہے. تو یہ انسان کو، مسلمان کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں حکومت دی تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام کرے، اور زکاتوں کا نظام نافذ کرے، نیکیوں کا حکم اور برائی. یہ ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ نے ہمیں خطہ دیا پاکستان، ہم نے اس میں ایک دن بھی ان چاروں کاموں میں سے ایک بھی کبھی انجام نہیں دیا. گورنمنٹ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہمیں کس کام کے لیے اللہ نے حکومت دی ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، بس اگر یہ اے پیغمبر آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ، تو ان آپ سے پہلے بھی یہ جو ہیں جھٹلائے گئے، پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، عاد نے بھی اور سمود نے بھی.
وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا اور قوم لوط نے بھی، وصحاب مدین، اور مدین والے، وکذبا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، بس دیکھو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی کنویں تھے جو کہ بیکار ہو گئے، اور کتنے ہی پکے محل تھے جو کہ کھنڈر بن گئے۔ افلم یسیرو، کیا پس یہ چل پھر کر نہیں دیکھتے، فی الارض، زمین میں، فتکون لہم قلوب، تو پر ان کو لیے ہوتے دل، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے کہ انہیں وہ دل حاصل ہوتے، یعقلون بہا، جو دل ان کے کو عقل جس سے یہ پکڑتے، انہیں زمین میں چلے پھریں گے اللہ کے آثار نظر آئیں گے تو ایسے دل حاصل ہوں گے جن سے عقل ملے گی، وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ایسے کان ہوتے جن سے یہ سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو دل سینوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تبھی انسان جو ہے ہر قسم کی نشانی کو قبول نہیں کرتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک جو ایک دن ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ، ہزار سال کے برابر ہے، مما تعدون، جو کہ تم گنتے ہو، یعنی اللہ کی گنتی کا شمار تمہاری گنتی جیسا نہیں ہے، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، وہ ظلم کرتی رہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف جو ہے وعدہ لوٹ کر جانے کا میری ہی طرف ٹھکانا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، آیت نمبر ہے 49، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس انما لکم نذیر مبین، اے انسانوں، میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑی عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ آگ والے ہیں، دوزخ والے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور جو ہم نے اور نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، یہ کہ جب شیطان، جب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جب اللہ کا کلام پڑھا رسول نے، تو جو شیطان ہوتے، شیطان نے ان کے پڑھنے کے ساتھ ہی ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں رکاوٹ ڈال دی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب بھی یہ اگر آپ کے ساتھ مخالفین شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں نا، تو یہ پچھلے قوموں نے بھی ایسا ہی کیا، تو ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی کوئی نبی اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے تو شیطان جو تھے وہ کافروں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو مخلص مسلمان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا تھا، ان کے کوئی بھی شکوک و شبہات جو تھے ان پر اثر نہیں کرتے تھے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ،
یہ اس لیے اللہ نے یہ رکاوٹ یہ اس لیے ڈالی کہ یعنی شیطان جو تھا رکاوٹ اس لیے ڈالتا تھا، ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین، تاکہ وہ فتنہ ڈال دے ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یعنی جو کمزور ایمان والے مخالفین اور منافقین کا جو نفاق ہے، قرآن اس کو بار بار بیماری کا نام دیتا ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بالقاسیات قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں یہ جو شیطان ہے کہ جو وسوسے ہیں، وہ رکاوٹ جو ہے وہ ایک فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے، یعنی جب شیطانی رکاوٹیں آتی ہیں اور مومن خالص جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان وسوسوں کی پرواہ نہیں کرتے، حق پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ جان لے کہ اہل علم جو ہیں وہ جان لیں انہ الحق من ربک، کہ جو بات بھی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، فیؤمنوا بہ فتخبت له قلوبہم، اور ان لوگوں کے دل جو ہیں اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ ہی کے آگے ان کے دل جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کفر کیا، اور لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک اللہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے، اوپر والی آیت میں پڑھیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 55، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ تو لگے ہی رہیں گے، فی مریۃ منہ، شک میں پڑے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتتاً، اچانک، او یاتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، عذاب یوم عقیم، عذاب جو ہے وہ عقیم ہے کہ ایسا دن جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، تو کسی بھی بھلائی کے بغیر والا جو دن ہے عذاب کا، یعنی اس میں عذاب ہی عذاب ہے، کوئی خیر نہیں ہے، وہ دن جب تک نہیں آ جاتا کافر لوگ تب تک شک میں پڑے رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، جب وہ دن آ جائے گا جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، تو اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لهم عذاب مہین، پس یہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ مارے گئے، قتل کر دیے گئے، یعنی جنگ میں قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا ان کا انتقال ہو گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بہترین رزق عطا کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْزَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقامات میں داخل کرے گا کہ وہ جو مقامات ہیں اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، تحمل والا ہے۔ ذَلِكَ، یہ بات تو ہے کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کہ جس شخص کو تکلیف پہنچائی جس شخص کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو وہ اتنا ہی بدلہ لے، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، تو اگر اس نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، جس پر زیادتی کی گئی ہے اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ عفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی اجازت تو دی گئی کہ اپنے جو تمہارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو، لیکن یہ ساتھ کہا گیا کہ اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تم پر ظلم ہوا۔ لیکن اگر مقتول جو ہے وہ قاتل سے جب بدلہ لیں گے، مقتول کے وارث، تو اب قاتل جو ہے وہ اپنا بدلہ دینے میں اگر وہ لوگ دوسرے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، یعنی ظلم کر دیتے ہیں یا کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، بدلے سے زیادہ لے لیتے ہیں، تو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مدد میں کرتا ہوں۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک یعنی یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ حقیقت میں یہ ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کہ بالکل حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن لوگوں کو اللہ کے سوا اور لوگوں کو جن کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہیں، اللہ حق ہے اور وہ لوگ شرک جو ہے مشرک اور ان کے جو خدا ہیں وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند الکبیر اور بہت بڑا ہے، رتبے میں بھی اور شان میں بھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، وَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور جو زمین ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وان اللہ لہو الغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی بے نیاز ذات ہے، حمید خود بخود بذات خود تعریف کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ مسخر کر دیا۔ اور والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں جو ہیں سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ ویمسک السماء، اور اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، الا باذن، مگر کہ اس کے حکم کے ساتھ۔ یعنی آسمان کو اللہ نے جب تک تھاما ہوا ہے اس کا حکم ہے تب تک وہ ہے، جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا تو وہ گر جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ کی شفقت کی انتہا ہے کہ وہ آسمان سے جو بھی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک خلا ہے درمیان میں، اسپیس ہے، اس کے اوپر آسمان ہے۔ اب یہ جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے آسمان دنیا جو ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک ایسی لیئر لگا دی، اوزون لیئر جسے کہتے ہیں، جو وہاں کی اوپر کی جو ریز ہیں، خطرناک چیزیں جو ہیں، شعاعیں وغیرہ، جس سے کہ زمین کی مخلوق جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لیئر لگا کر انسانوں کو، زمین کی مخلوقات کو محفوظ کر لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تو انسانوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ذات ہے جو اللہ، وہ ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو مارے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکن ناسکوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام ہر امت کے لیے ایک عبادت کا منسک ہوتا ہے، جس میں وہ طریقہ جو عبادت جس طرح کی جائے، کس طریقے سے عبادت کی جائے، تو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے بنائے تھے، ناسکوہ جو کہ اس پر وہ چل رہے تھے۔ فلا ینازعنک فی الامر،
وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. تو اب اے پیغمبر اس معاملے میں لوگوں سے آپ کو یہ نہیں جھگڑنا چاہیے کہ تمہارا کیا طریقہ ہے. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ، بس آپ کہہ دیجئے کہ اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جو عبادت کے مختلف طریقے ہیں ان سے بحث نہیں کرنی کہ وہ طریقے کیا ہیں. بحث اس بات سے کرنی ہے کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے جھگڑنے لگیں تو آپ کہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فی ما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان و زمین کی تمام اشیاء کے بارے میں جانتا ہے. ان فی ذلک فی کتاب، بے شک یہ چیزیں ساری کتاب میں ہیں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیزیں اللہ پر آسان ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہیں. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ جس کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور ان کو اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب آپ پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جب سنائی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں کو دیکھو گے کہ جو انکاری چہرے ہیں تم ان کو دیکھو گے. یکادون یستون بالذین یتلون، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں ہماری آیتوں کی، یہ لوگ ان پر حملہ کر دیں کہ یہ ہمیں آیتیں کیوں پڑھ کے سنا رہے. قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہہ دو لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے. یعنی قرآن کی آیتیں تمہیں ناگوار لگ رہی ہیں، اس سے بھی بڑھ کے وہ چیز نہ تمہیں بتاؤں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے. النار، وہ آگ ہے، جو تمہارا جھٹلانے کا انجام ہے وہ آگ ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ناگوار ہے. وعد اللہ الذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بارے میں، کافروں کے بارے میں آگ کا وعدہ ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، پس تم اس کو کان لگا کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے اس پر جمع ہو جائیں. یعنی جتنے بھی مشرک ہیں اور ان کے جو شریک جن کو وہ پوجتے ہیں، اگر یہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی جو ہے وہ کچھ چیز ان سے چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. یعنی جو تمہارے یہ خدا دوسرے جن کو تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا، یہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. خاص ساروں کو جمع کر دو، مل جائیں، مل جل کر کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتی. ضعف الطالب والمطلوب، نہایت ہی کمزور ہیں جو مانگنے والے ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے، سارے کے سارے انتہائی کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. وہ رب، وہ مالک،
وہ ذات جس کی اتنی شان ہے، جو اتنی نعمتیں تم کو دے رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت مضبوط، قوی اور غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے، رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں سے بھی، کہ کس کو پیغام دے کر بھیجنا ہے۔ رسول مطلب پیغام پہنچانے والا، تو اللہ چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی رسولوں سے پہلی باتیں بھی جانتا ہے، رسولوں کے بعد کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیک اعمال کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ آیت سجدہ گانا گائے گی۔ آیت پر ہے 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تم کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمام معاملات بتا دیے ہیں، ہر معاملے کا جواب بتا دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی، یعنی یہ جو دین ہے، جو یہ قرآن پاک ہے، اس کے جو طریقے ہیں ان کی تم پیروی کرو، تو یہ ساری کی ساری جو ہے ابراہیمی ملت ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ مسلمانوں نے خود اپنا نام نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، هُوَ مَوْلَاکُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، دیکھو کیا ہی خوب، کتنا اچھا رکھوالا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ سورہ حج یہاں پر مکمل ہوئی۔ اگلی صورت ہے سورہ المومنون، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ عقائد پر بات ہوگی۔ تو اس کی جو پہلی آیات ہیں، آغاز کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے مومنین کی صفات بتائی ہیں، تو اس لیے سورہ کا نام سورہ مومنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن ہوتے کیسے ہیں، تو جو یہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں تو وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد کہ جو اس صورت کی پہلی 10 آیتوں میں باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، اگر وہ کوئی شخص اپنے دن اندر وہ ساری باتیں پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں، پہلی 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب باتیں جو ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پالی۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے دے دیا گیا مومنوں کو کامیابی کا۔ وہ مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ کے خاطر نمازوں میں جھکنے والے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہیں
خشوع اور خضوع کی جو نماز ہے وہ کہ ان کے دل نماز میں جھکے ہوتے ہیں اللہ کی طرف. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو اور بےہودہ چیزوں سے منہ موڑے ہوتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں. فإنہم غیر ملومین، تو ان کیونکہ وہ لوگ اس معاملے میں قابل ملامت نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا، ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں وارث جنت کے. 10 آیتوں کی یہ جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں جو ہیں مومنوں کی ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو وارث بنانے. الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت فردوس کے وارث ہیں. وہ اللہ ان کو دے گا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر ہے 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا. یعنی جو ست کہتے ہیں نا اس کو، جو عرق ہوتا ہے کسی چیز کا، جو نچوڑ ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کا نطفہ قرار دیا. فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقۃً، ایک جمع ہوئے خون کی شکل دے دی. فخلقنا العلقۃ مضغۃً، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی کی شکل دے دی، گوشت کی شکل دے دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے جو اس کے مضغے کو جو ہے عظاما فکسونا العظام لحما، ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت کا لباس پہنایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو اٹھان دی، یعنی ایسا بنا دیا ایک اور ہی مخلوق وہ بن گیا. یعنی پہلے تو کیا تھا، یہ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ نطفہ ہے، مٹی ہے، اور بوٹی اور گوشت کا لوتھڑا ہے. ان اجزاء کو ہم نے ایک ترتیب دی، اور وہ خلقن آخر، ایک اور ہی تخلیق جو ہے، اور ہی مخلوق جو ہے وہ بنا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جو بہترین تخلیق کرتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب یہ تخلیق تو اللہ نے تمہیں دی، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، تم اس کے بعد مرو گے، موت آئے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے، یعنی آسمان جو ہیں یہ تمہارے اوپر پیدا کیے ہیں. تو وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہم بھول نہیں گئے اس کو. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا. بقدر، اندازے کے مطابق کتنا چاہیے زمین کو اتنا ہی اندازے سے اتارا. فاسکناہ فی الارض، پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں پانی کو. پانی زمین کے اندر جب جاتا ہے تو اصل میں زمین جو ہے ایک طرح سے سٹوریج کا کام کر رہی ہے. اس نے پانی بھی سٹور کیا ہوا ہے، اس نے معدنیات بھی سٹور کی ہوئی ہیں، اس نے تیل بھی، اور ہمارے یہ جو سونے چاندی ہیں یہ بھی. تو جتنی بھی چیزیں ہیں زمین میں سٹور کی ہوئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں نہ ٹھہرائے تو پانی تو چلتا ہی چلا جائے، اور اتنے نیچے چلا جائے کہ وہ پھر غائب ہو جائے اور دوبارہ اوپر ہی نہ آئے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ،
تو اللہ نے یہ بات کی کہ ہم اس کو غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. جو پانی زمین میں ٹھہراتے ہیں اور پھر تم لوگ اس کو نکال لیتے ہو اتنی گہرائی میں جا کے, تو ہم اس کو غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں. اگر ہم چاہیں ایسا گم کر دیں, پانی زمین کے اندر ہی گم ہو جائے اور تم لوگوں کو کبھی نہ ملے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, پھر ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے کھجوروں کے, انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, تو یقیناً اس میں بہت سے پھل ہیں جو تم کھاتے ہو اور بہت سی کھیتیاں ہیں جو تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ, اور ایک درخت جو ہے وہ طور سینا سے نکلتا ہے. یعنی جو پہاڑ ہے سینا کا, وادی جو ہے وہاں کی سینا کی, وہاں سے ایک درخت نکلتا ہے. تنبت بالدہن وصبغ للآکلین, وہ اپنے ساتھ تیل لے کر آتا ہے اور جو کھانے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اور بھی سامان ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور مویشیوں میں تمہارے لیے, مویشیوں میں ایک عبرت ہے, نشانی ہے, نصیحت کا سامان ہے کہ ان کو دیکھو گے تم تو تمہیں نصیحت حاصل ہوگی. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, تو ہم یعنی جو جانور ہیں, مویشی جو ہیں, ان کے پیٹوں میں سے تمہیں پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا, یعنی دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان کے اندر, بڑے نفع کے سامان ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اس کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا, إِلَىٰ قَوْمِهِ, اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. أَفَلَا تَتَّقُونَ, کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا, مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کر لے, یعنی جو رسول ہے یہ تم سے افضل ہونا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ضرور فرشتوں کو نازل کر دیتا. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ نازل کرتا نا, جو بتاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ہم نے تو اپنے باپ دادوں میں ایسی چیز پہلے کبھی نہیں سنی جو یہ رسول بتا رہے ہیں. ان ہوا الا رجل به جنۃ, یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو کہ جنون لاحق ہو گیا ہے. فتربصوا به, بس تم انتظار کرو اس بات کا. حتی حین, یہاں تک کہ ایک مقررہ مدت جو ہے وہ آ جائے. قال رب انصرنی بما کذبون, کہا نوح علیہ السلام نے, اے میرے رب یہ لوگ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں میری مدد فرما دے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, پھر ہم نے ان کی طرف وحی کی, أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ, کہ آپ ایک کشتی بنائیں, بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے. وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ, اور ہم نے ان کے اوپر وحی کی کہ یہ جو کشتی ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں, جب ہمارا حکم آ جائے گا, یعنی سیلاب کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے, جب اس کا حکم آ جائے گا اور جو تنور جو ہے وہ ابل پڑے گا, تب تک آپ یہ کشتی بناتے جائیں. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اور پھر ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا جو ہے اس میں سوار کرا لیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, اور اپنے گھر والوں کو بھی, إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, مگر جس پر کہ بات پہلے گزر چکی. اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نافرمانوں کو یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, تو نافرمانوں کو کشتی میں سوار نہیں کرنا. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ سوائے اس کے جس کو جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اس کے علاوہ باقی سب کو, یا اہل میں گھر والے بھی ہیں اور ایمان والے سارے, ان ساروں کو کشتی میں جوڑا جوڑا سوار کر لو. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. اب اللہ پاک نے یہ اعلان پہلے ہی کر دیا تھا تو کہ ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہیں کرنی کہ ان کا انجام کیسا ہو رہا ہے, انہیں تو غرق کرنا ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتُ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ,
علی الفلک، پھر جب انہوں نے کشتی بنا لی ٹھیک ٹھاک کر کے، تو اللہ نے کہا کہ پھر جب تو بنا لے گا تو پھر تم سوار ہو جانا اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ لوگ سوار ہو جائیں علی الفلک کشتی میں، فقل الحمد للہ، تو تم لوگوں نے اس وقت اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہنا الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وقل رب انزلنی، اور آپ کہنا کہ اے میرے رب یہ جو کشتی ہے اس سے مجھے اترنا نصیب، ایسا نصیب اتر کرنا مبارکن جو برکت والا ہو۔ ابھی تو کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، پھر جب کشتی سے اترنا ہوگا تو تب یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے برکت والا اترنا نصیب ہو، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ تو جب ہم اپنی سواریوں پہ سوار ہوتے تو وہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا والی دعا ہے جس میں نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھی، اور جب سواریوں سے اترتے ہیں ہم اپنی گاڑیوں سے جب اتریں تو یہ دعا کریں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اللہ مجھے برکت والا اتار، اور بے شک تو بہت زیادہ خیر والا برکت والا اتارنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس واقعے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یقینی بات ہے کہ ہم نے آزمائش تو کرنی تھی۔ ان کننا لمبتلین ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، یہ قوم تو ساری تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی جو مشرک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے دوبارہ سے اور نسلیں پیدا کی، فارسلنا فیہم رسولا منہم، ان کے پاس بھی ہمارے رسول ہم نے بھیجے جو انہی میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلوں نے کی تھی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، تو جو کافر قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ وکذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا بلقاء الآخرۃ، آخرت کو وہ جھٹلاتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، واترفناہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، تم جیسے ہی یہ کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور تم جیسے ہی یہ پیتا ہے، ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی بندے کی اطاعت کر لی، انکم اذا لخاسرون، تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اپنے جیسے بندے کی اطاعت کریں۔ ایعدکم انکم اذا متم، کیا یہ تمہیں یہ وعدے دلا رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، جب تم مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تو تمہیں نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا دوبارہ، ہیہاتا لما توعدون، یہ تو بہت ہی بعید کی بات ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ یعنی جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے تو صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم اسی میں زندہ ہوتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ جو آدمی ہے، یعنی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی تمہیں کہہ رہا ہے یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال، اب پیغمبر نے کہا رب انصرنی بما کذبون، اللہ سے کہا اے میرے رب ان لوگوں نے تو مجھے جھٹلا ہی دیا تو تو میری مدد فرما۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا اب تھوڑی دیر کی بات رہ گئی ہے، یہ ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ، پھر ہم نے ان کو، اللہ کہتے ہیں چنگھاڑ نے، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ایک سچا وعدہ تھا تو وہ وعدہ آ گیا۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر چھوڑ دی۔ جب یہ چنگھاڑ آئی، زلزلے آئے، تو یہ سارے لوگ جب مر گئے تو کیا بچا پیچھے؟ کوڑا کرکٹ۔ فبعدا لقوم الظالمین، تو ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد پھر ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، یعنی یہ قوموں کی تباہی کے بعد پھر جب نئی نسلیں آتی تھیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے
ان کے اور نسلیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت بھی اپنی مدت سے پہلے نہیں جا سکتی ہے، وما یستاخرون، نہ ٹھہر سکتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، جو مدت اس کی مقرر ہے اتنی ہی وہ رہتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پہ رسول بھیجے اپنے، یعنی اللہ پاک نے سلسلہ رسولوں کا جاری رکھا، پے در پہ بھیجتا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ کلما جاء امت رسولها کذبوہ، جب کبھی بھی آتا رسول اس کی امت جو تھی اسے جھٹلا دیتی، فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، پھر ہم نے لوگوں کو یعنی بعد ایک دوسرے کے بعد ہم نے یہ ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا، جیسے یہ رسولوں کو جھٹلاتے گئے ہم ان کو ہلاک کرتے گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو بس بربادی ہے، پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائی۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، پھر ہم نے ایک یعنی موسیٰ سے پہلے کے لوگوں کی بات کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِین، آیتیں اپنی دے کر، نشانیاں دے کر، اور واضح جو غلبہ ہے وہ دے کر بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے، فقالوا، کہنے لگے وہ، انؤمن لبشرین، کیا ہم ان دو لوگوں پر ایمان لے آئیں، مثلنا، جو ہمارے جیسے ہی ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور حالانکہ ان کی جو قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے، فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، اور وہ قوم جو تھی خود ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پکڑیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک پناہ دی تھی ایک بلند جگہ پر، ربوہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو ذات قرار و معین، ان کو ہم نے پناہ دی تھی جو کہ وہ جگہ کیسی تھی، بلند تھی، پرسکون تھی۔ اور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، ہم نے سارے رسولوں کو یہ حکم دیا تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اس طریقے سے یہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری امت، تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہو رہا ہے، اسی پر مگن ہے، یعنی جو انہوں نے دین کے ٹکڑے کیے تو پھر جس چیز پر وہ کاربند ہوئے وہ اسی پر خوش ہوئے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ان کو چھوڑ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ایک خاص وقت کے لیے جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ اس خیال میں مگن ہیں کہ ہم نے ان کو جو دولت اور اولاد دی ہے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم لوگ تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں یہ ہماری کوئی اچھائیوں کی وجہ سے دی گئی ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت پر کی وجہ سے ڈرے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ ہیں جو ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے، انہیں جو تعلیمات ان کو دی گئی ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل اس بات سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
یعنی پہلے جیسے اللہ نے نیک لوگوں کی خوبیاں بتائیں، تو یہاں پر بھی نیک لوگ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیک لوگ جو ہیں یہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں، جلدی دکھاتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم تو کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو اللہ کے ہاں کتاب ہماری تیار ہو رہی ہے، اعمال نامے جو ہمارے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، تو وہ قیامت والے دن ہمارے خلاف سارے جب اعمال پیش کرے گی تو اللہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک بولے گی، ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو اس دن کے بارے میں غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور جو ہمارے نام اعمال ہیں وہ پیش ہونے ہیں، تو یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ من دون ذالک ہم لہا عاملون، اور جو یہ کارستانیاں وغیرہ کرتے تھے اس کے بارے میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ہم نے وہ وقت جب آیا تو ہم نے ان کے دولت مندوں کو جب ہم عذاب میں پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، تو وہ گڑ گڑائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، کہا جائے گا کہ آج مت گڑ گڑاؤ، بلبلاؤ، جیسے تکلیف کی شدت سے اونٹ بلبلاتا ہے نا، وہ اللہ پاک نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ اتنا ان کو عذاب لگے گا کہ وہ بلبلائیں گے۔ انکم منا لا تنصرون، کہا جائے گا کہ آج کے دن بلبلاؤ مت، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیتی تتلا علیکم، اس سے پہلے تمہارے پاس آیتیں ہماری پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ اس وقت اللہ کی آیتوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے۔ بہی سامرن تہجرون، اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں تکبر کیا کرتے تھے اور ایسی محفلیں بنا کر مجلسیں بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔ افلم یدبروا، کیا پس انہوں نے نہیں تدبر کیا، غور و فکر نہیں کیا، القول، بات میں، جو اللہ بات کہہ رہے ہیں اس بات میں غور و فکر نہیں کیا۔ ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولون، یا کہ پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے نہیں جانتے؟ کس وجہ سے ان کا انکار کر رہی ہیں؟ پیغمبر جو ہیں انہی کے درمیان میں پلے بڑے ہیں، سارا جانتے ہیں ان کے پیغمبروں کے حالات کو، واقعات کو، ان کی عادات کو، ان کے اخلاق و اطوار کو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جنون ہو گیا، بلکہ وہ تو حق لے کر آئی ہیں ان کے پاس۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ ان کے جو ہیں وہ حق کا انکار کرتے ہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے حق۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق جو ہے ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں حق بھی وہی خواہشات کے تابع ہو کر آتا، تو کیا ہوتا؟ لفسدت السماوات والارض، یعنی ان کی خواہشات اتنی خراب ہیں، اتنی وہ فساد پھیلانے والی ہیں، یعنی نقصان کرنے والی ہیں۔ اگر ان کی خواہشوں کے مطابق ہی حق آتا ہے نا، تو پھر سارے آسمان اور زمین میں کوئی چیز سلامت نہ بچتی، البتہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی اور بہت فساد ہو جاتا زمین میں۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ یہ تو ہم خود ان کے پاس نصیحت کا سامان لے آئے ہیں، بس یہ لوگ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا یہ کہ
ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، خراج مانگ رہے ہیں، پس آپ کے رب کا جو معاوضہ ہے وہ تو بہت بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بات تو یہ ہے کہ تمہارا رب جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے کا انکار کرتے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ان کی وہ تکلیف ہم دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب ان کی ہم تکلیف کو دور کر دیں گے تو یہ تب بھی اپنی سرکشی میں بھٹکتے جائیں گے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق یہ ہم ان کو لگائیں گے عذاب، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو یہ اپنے جب ان کو عذاب میں ہم نے پہلے پکڑا تھا تب بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، اپنے رب کی طرف نہیں جھکے، یعنی ایک تو بڑا عذاب آتا ہے کہ ساری قوم کو ہی ملیا مٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جھٹکے لگاتا ہے، عذاب چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے عذاب لگایا تو انہوں نے کوئی عاجزی اختیار نہیں کی، اللہ کی طرف نہیں جھکے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ پھر جب بڑا عذاب، سخت عذاب والا دن آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کے دروازے کھول دیتے ہیں عذاب کے، وہ سخت عذاب جو ہوتا ہے اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت یہ یکدم مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن اسی کے لیے، اسی کے حکم کی وجہ سے آگے پیچھے آ رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے، سمجھ نہیں آتی ابھی بھی، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے لوگوں نے کی تھی، قالوا کہنے لگے اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ اس طرح کے وعدے ہمیں ہمارے باپ دادوں کو بھی دیے گئے تھے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ زمین کس کی ملکیت ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو کہیں گے، جلدی کہیں گے، فوراً کہیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے، قل کہہ دیجئے افلا تذکرون، تو کیا پس تمہیں نصیحت نہیں حاصل ہوتی، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے کہ کون ہے سات آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب، مالک کون ہے، سیقولون للہ، تو یہ جلد کہیں گے کہ اللہ ہے، قل افلا تتقون، تو آپ کہیں کہ کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیں کہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی آسمانوں کی، ہر چیز کی، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اختیار کس کا ہے اور وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو جلد کہیں گے کہ اللہ کا اختیار ہے، قل کہہ دیجئے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے کہ تمہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، توحید سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی موجودگی تو سمجھ میں ان کو آتی تھی کہ اللہ ہے،
اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے کا اقرار کرتے تھے، لیکن توحید کا انکار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ایک اللہ کو ہم نہیں مان سکتے، باقی یہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے ہی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم نے تو ہم نے تو حق پہنچا دیا ہے لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اور نہیں اللہ نے بنائی کوئی اولاد اور جو کوئی نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہر کوئی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں. عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پس وہ بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. قل ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار کہ جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے اگر وہ میری آنکھوں کے سامنے آپ لے آئیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے اس ظالم قوم کے اندر شمار نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم جو یہ دھمکی دے رہے ہیں ان کو، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لانے پر بھی قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو جو بھی کوئی برائی ہو جائے اس کو نیکی سے دور کرو. جو بھی کوئی تم لوگوں سے برائی ہو جائے تو نیکی جب کی جاتی ہے تو وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. تو نیکیاں کر کے برائیاں مٹاؤ. نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یہ بھی دعا کرو کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یہ جو بھٹکانے والے شیطان ہیں، شیطان کے جو چرکے ہیں، جو کچوکے ہیں، اس سے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ یہ شیطان جو ہے میرے پاس حاضر ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ان کی موت کا وعدہ آ جاتا ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ کہتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، تاکہ میں جا کے نیک عمل کروں. فِيمَا تَرَكْتُ كُلَّهُ، جو کہ میں واپس چھوڑ آیا ہوں جس دنیا کو، اس کو میں جا کر دوبارہ نیک اعمال کروں. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد تو ایک آڑ ہے، وہ عالم برزخ جو ہم بولتے ہیں نا، وہ آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی کوئی بھی مرنے والا جو ہے وہ برزخ میں چلا جاتا ہے، اب وہ قیامت سے پہلے نہیں اب آ سکتا، وہیں پر ہی رہے گا. جس دن اٹھایا جائے گا ایسا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اس وقت تک یہ عالم برزخ سے ابھی نکل نہیں سکتے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جو وہ وقت ہوگا اس دن ہم سور میں پھونک دیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن اللہ تعالیٰ جب سور میں پھونک دیں گے تو کوئی رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے اوزان، جس کے وزن بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے پیمانے ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خاسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو وہ لوگ ہوں گے گھاٹا پانے والے اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تلفاہ وجوہہم النار، آگ
ان کے چہروں کو جھلسا ڈالے گی، وہم فیہا کالہون، اور وہ ان کی اس میں آگ میں ان کی شکلیں جو ہیں وہ بگڑ جائیں گی۔ الم تکن آیتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فکنتم بہ تکذبون، تو تم اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ قالو کہیں گے، دوزخی کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اور ہم لوگ گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، فإن عدنا، تو اگر ہم نے دوبارہ وہی کام کیے، یعنی وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہمیں عذاب سے بچا لے، اگر ہم نے وہی دوبارہ کام کیے تو پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، تو پھر تو بے شک ہمیں سزا دے لینا۔ قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں سے وہ یہ کہتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اور تو ہم پر رحم فرما دے، بے شک تو بہت بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو یہ کہتی تھی نا، ایمان والی جو جماعت تھی، تم نے اس کا مذاق بنا لیا تھا، حتی انسوکم ذکری، جہاں تک کہ تم بھولے رہے میری یاد کو، وکنتم منہا تضحکون، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کا آج میں ان کو بدلہ دوں گا، انہم الفائزون، بے شک وہ سب کامیاب لوگ ہیں۔ صبر کا بدلہ جو ہے اللہ پاک قیامت میں دیں گے۔ صبر ایک تو تکلیفوں پر صبر ہے، ایک ایمان پر صبر ہے، ایک برائیاں نہ کرنے پر صبر ہے، کیونکہ صبر کا مطلب رکنا ہوتا ہے نا، ڈٹ جانا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر برائیوں سے رکتا ہے تو وہ برائیوں پر صبر کرتا ہے، تو اس کا جی تو چاہ رہا تھا لیکن اس نے صبر کیا، وہ رک گیا، اور ایک تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور ایک یہ کہ نیکی کرنے پر بھی ہمیشہ صبر سے لگا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں ان کو ان کا بدلہ دوں گا ان کے صبر کی وجہ سے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فسأل العادین، تو آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال، اللہ کہے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بھلا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول ہی پیدا کر دیا، عبث بیکار پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر کبھی نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ بڑے عرش معزز عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فانما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب تمہارے رب کے نزدیک ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ مومنون مکمل ہوئی۔ یہ جو آخری اس کی 3 آیات ہیں ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیات پہاڑ پر بھی پڑھ دی جائیں، پہاڑ جو ہے نا وہ بھی
حکم کی تعمیل کرے. جی اگلی سورت ہے ہماری سورہ نور. یہ مدنی سورت ہے. پہلے ہم نے پڑھی ہیں وہ مکی تھی، اب یہ مدنی آ گئی. تو اس میں پردے کے خاص احکام اور زنا کی سزا، حد قذف، یہ ساری چیزیں بتائی گئی. چونکہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں احکام ہوتے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے اہم احکام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام کو فرض قرار دے دیا. کسی اور سورت کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں کہا کہ آیت اتاریں اور کہا کہ تم پر اس کے احکام فرض ہیں. تو اب جو اس کے احکام ہم پڑھیں گے اس کی فرضیت اللہ نے شروع میں بتا دی کہ جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ فرض ہیں، فرض ہو گئے ہیں تمہارے اوپر. اس میں ہم نے اس روشن نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورت، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ، میۃ جلدہ، کتنے؟ 100 کوڑے. زانی آدمی اور زانی عورت جو ہے اس کے لیے سزا ثابت ہو جائے تو، ان کا گناہ ثابت ہو جائے تو سزا ہے 100 کوڑے کی. دونوں کو 100 مارے جائیں گے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور تم کو کسی کو تمہارے ان کے بارے میں تمہارے دلوں میں کسی کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، ترس کا جذبہ نہیں آنا چاہیے. فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں. اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اب تم جب ان کو کوڑے مارو گے تو وہاں پر تم نے ترس نہیں کھانا، نرمی نہیں دکھانی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں پر ہمارے ہاں یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں ترس بڑا آ جاتا ہے جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ گار. اس وقت تو ہمیں اللہ کی آیات کے معاملے میں غیرت نہیں آتی، اس وقت ہمیں غصہ بھی نہیں آتا کہ یہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہمیں کسی کی بے حیائی پر غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی. لیکن جب انہیں سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں ترس آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں حد قائم کرتے وقت کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور جب ان کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی ان دونوں کو، تو چاہیے کہ موجود ہو طائفۃ من المؤمنین، ایک مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ وہاں موجود ہو. یعنی یہ ڈھکی چھپی سزا نہیں دینی، سب کے سامنے چوراہے پہ کھڑے کر کے سزا دینی ہے تاکہ ساروں کو عبرت حاصل ہو. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اور زانی مرد تو صرف نکاح کرتا ہے زانی عورت سے اور مشرک عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت جو ہے وہ بھی زانی مرد اور مشرک کو ہی اسی سے اس کا وہ نکاح کرتی ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ جو ہیں یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اب یہ بات ہے کہ کوئی بھی پاک باز شخص جو ہے وہ کسی زانی کو یا مشرک کو، اب زنا جو ہے الگ جرم ہے اور شرک جو ہے وہ الگ جرم ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو ملا دیا کہ مشرک جو لوگ ہیں نا وہ زانی جو ہے وہ اس برابر ہیں دونوں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنے مومن لوگ جو ہے نا ان پر حرام ہے کہ وہ کسی مشرک سے
نکاح کریں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء. اور وہ لوگ جو، اب یہ ایک اور بات آ رہی ہے، پہلے تو زنا کی سزا بتائی ہے، اب یہ تہمت لگانے کی سزا آ رہی ہے. یہاں پر اس بات کا خیال رہے کہ یہ جو سزا ہے یہ 100 کوڑوں کی، یہ کنوارے مرد اور عورت کے لیے ہے. اگر جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوں وہ زنا کر لیں تو ان کی سزا رجم ہے. رجم کا مطلب ہے کہ گڑھا کھودا جائے زمین میں اور اس میں انہیں کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں، اوپر سے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں. اسے سنگسار کرنا بھی کہتے ہیں. تو شادی شدہ زانی کی وہ سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ حد نافذ کر کے دکھائی، بتائی. اور غیر شادی شدہ کی سزا ہے یہ 100 کوڑے. اور یہ سزا خالی ہمیں نہیں دی گئی، یہ پچھلی شریعتوں میں، ان کی تورات میں اور انجیل میں بھی یہ سزائیں موجود تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس زمین پہ ایک حد جاری کر دی جائے، ایک حد کا مطلب ہے کہ یعنی کسی یہ جو جرم ہوا، اب اس پر جو سزا دیں گے یہ ہماری پرسنل نہیں ہے سزا، اس میں کمی کرنے کا ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، نہ کسی جج کو نہ کسی عدالت کو. یہ اللہ نے سزا مقرر کی ہے تو یہ اللہ کی حد ہے، اسے کہتے ہیں حدود اللہ. اللہ کی حدیں ان کو جاری کرو. تو جب یہ جاری کی جاتی ہے زمین کے کسی حصے میں تو وہاں پر 40 سال تک اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جہاں پر حدود کا نفاذ کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آیا، تہمت لگانا، جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دے. جو یہ بھی ایک چلن عام ہے معاشرے میں کہ کسی کو جو کوئی اچھی صاف ستھری بھی عورت ہے، پاک باز عورت ہے، لیکن کسی نے کسی بھی اس کو تہمت لگائی اور اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. فضول میں ایک معاشرتی چلن بن جاتا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ پاک باز عورتوں پر، محسنات کہا گیا پاکیزہ عورتیں، ان پر تہمت لگا دیں تو معلوم یا تو بھی اربعۃ شہداء، اور پھر یہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں. تہمت لگانے سے پہلے دیکھ لو کہ 4 گواہ پیش کر سکتے ہو. اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں اور تہمت لگا دی، اب تہمت لگانے والا جو شخص ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو بھی اب 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جھوٹی تہمت کیوں لگائی کسی پر، 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی. اب معاشرے میں ہوتا تھا نا پہلے، ابھی بھی ہے کہ کسی کو کسی کی حق میں گواہی دینی پڑ جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ جس نے تہمت لگا دی نا کسی پہ، آئندہ کے لیے کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں بعد اس کے اور اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی توبہ سے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اللہ نے دی ہیں وہ پھر بھی دی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یا امیر المومنین کی عدالت میں ایک مقدمہ آ گیا، اب وہ بندہ آ کے توبہ کر رہا ہے. وہ جو توبہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے گا کہ آخرت میں اسے سزا نہیں دے گا، لیکن قاضی اور عدالت اور امیر المومنین یا جو کوئی ہے اتھارٹی، وہ سزا دے گی، کیونکہ یہ اللہ کی سزا ہے. اللہ کی سزا کو کم کرنا ہمارا اختیار نہیں ہے. اللہ نے جو معاف کرنا ہے وہ آخرت کی سزا کو معاف کرنا. اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص عدالت میں آنے سے پہلے بچ گیا، عدالت میں نہیں آیا، پکڑا نہیں گیا، اور وہ پہلے ہی توبہ طائب کر کے اپنی اصلاح کر لے، تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جب قاضی کی عدالت میں آ جائے گا تو قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی سزا معاف کرے. یہی بات ہے کہ یہ سزائیں چونکہ اللہ نے نافذ کی ہیں، ان کا نفاذ جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ قانون جو بن جاتے ہیں نا، جیسے اب ایک میرا معاملہ ہے تو میں ہی اس کا اختیار رکھتی ہوں کہ میں اپنے معاملے کو کسی کے حق میں معاف کروں یا نہ کروں.
کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ تو اس نے تمہارا کیا ہے، حق تو تمہارا مارا ہے، تہمت تو تم پہ لگائی ہے، اور تیسرا اٹھ کے کہے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جس کا معاملہ ہے وہی اختیار رکھتا ہے کہ اس کو معاف کرے۔ اس لیے یہ معاملے اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں۔ اگر اللہ نے سزائیں مقرر کر دی ہیں تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم ان سزاؤں کو معاف کریں یا ان کے لیے سفارشیں کریں۔ یہ ناموس رسالت کے معاملے میں بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ کے رسول کی توہین کر دے، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ گناہ اس طرح کے کر دے کہ ان کی عزت کے بارے میں یا ان کی ذات کے بارے میں توہین کر دے، ان کی نبوت کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا دنیا میں اس کو ملے گی، کیونکہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس کا قانون معاف کرتے پھریں۔ یہ چیزیں بڑی نازک بھی ہیں، بڑی اہم بھی ہیں۔ ان کے کرنے نہ کرنے میں کفر اور اسلام کا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں والذین یرمون، اب یہ ایک اور مسئلہ، تیسرا مسئلہ آ رہا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں۔ ایک تو تہمت لگائی تھی ایسے ہی کسی نے اٹھ کے کسی پہ لگا دی، ٹھیک ہے، وہ اس کا خامند نہیں تھا۔ اب اگر کوئی خامند اپنی بیوی پر تہمت لگائے، ولم یکن لہم شہداء، اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، الا انفسہم، مگر یہ کہ صرف اس اپنا اکیلا ہے، وہ اپنی اس کی ذات ہے، یعنی آدمی کے پاس، شوہر کے پاس اپنی بیوی کے خلاف 4 گواہ نہیں ہیں مگر وہ اکیلا خود ہی گواہ ہے۔ فشہادت احدہم اربع شہادت باللہ، تو اب وہ کیا ہوگا کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھائے گا۔ قاضی کی عدالت میں جب مقدمہ آیا، شوہر کا، اس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے کہ میں نے اسے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور واقعی اس نے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، لیکن اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اللہ نے تو کہا 4 گواہ لاؤ، گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 4 بار اللہ کی قسم کھائے گا۔ کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ 4 قسمیں کھا لے اللہ کی، اور والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں مرتبہ یہ جملہ بولے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت جو ہے، عورت پر یہ آدمی نے تو قسم کھا لی، اب عورت اپنے دفاع میں کیا کرے گی؟ عورت جو ہے اگر تو مان لے گی کہ واقعی اب ڈر گئی وہ اللہ سے کہ یہ تو قسم کھا لی اور میرا شوہر جو ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، تو اگر تو وہ اللہ سے ڈر گئی تو وہ تو پھر عورت کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ نہ مانے، وہ مطلب جیسے کوئی اڑ گئی ہے یا کوئی دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی کہ دنیا مجھ پہ لعنت ملامت کرے گی، تو وہ نہیں مانی، وہ نہیں مان رہی، تو اب اس کو بھی پھر قسمیں کھانی پڑیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت سے عذاب ٹل جائے گا، انت شہادہ 4 شہادت باللہ، اگر وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا لے، انہ لمن الکاذبین، اور یہ کہہ دے کہ میرا شوہر جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہے، اگر میرا شوہر سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ کے غضب کو دعوت دے لی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان اب جدائی کروا دے گا۔ آدمی نے بھی قسمیں کھا لی، عورت نے بھی قسمیں کھا لی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسی وقت یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا آئے گا اور ان کو غضب اللہ کا ان پر گر جائے گا، آسمان گرے گا اور وہ مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتایا ہے، اب ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر یہ اسی طرح جیسے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں پھر تو عذاب آنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ اب اگر ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے 100%، ایک تو جھوٹا ہے، یا عورت جھوٹی ہے یا آدمی جھوٹا، لیکن قسمیں دونوں نے کھا لی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ والے طریقے بتا رہا ہے کہ تم لوگوں جو ہو دنیا میں تم نے رہنا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کا فضل ہے کہ وہ فوری تم لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ بہرحال یہاں پر جو آیات ہے نا یہ 10 تک،
یہ تہمت کی جو سزا بتائی اسے حد قذف کہتے ہیں. جو کسی پر 80 کوڑے کی سزا ہے نا، جو کسی پر تہمت لگائے ناجائز، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب اگر اس کی تہمت صحیح تھی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، لے آ گیا قاضی کے پاس تہمت لگانے کے لیے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو جب اس کو 80 کوڑوں کی سزا اسی کو لگا دی جائے گی. اب تہمت لگانے سے پہلے ایک آدمی اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں تو ہر آدمی 100 مرتبہ سوچے گا، 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں کسی پہ الزام لگاؤں تو 80 کوڑے تو مجھے لگ جانے. اس لیے کوئی تہمتوں کا جو رواج ہے، تہمتوں کے لیے جو لوگ اتنی آسانی سے کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کی کردار کشی کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا. اب یہاں پر آگے سے جو آیات آ رہی ہیں، اگلی 10 آیات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہوئی ہیں. تو وہ آیات اب شروع ہوئی. واقعہ یہ ہوا تھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ جو تھا وہ اس میں آپ تشریف لے گئے تھے، غزوہ بنی المستلق. بنی المستلق جو قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکٹھی کرنی شروع کی اپنی قوت اور جمعیت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا ارادہ فرمایا. اس غزوے میں نبی کریم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں. تو اب یہاں پر یہ تھا کہ جب نبی کریم جا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا. تو یہ سارے لوگ جو تھے، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا. یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو تو ترقی حاصل ہوتی جا رہی ہے، اسلام جو ہے وہ ہم لوگوں نے اتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بدر میں بھی انہیں فتح ہو گئی، احد میں بھی ہم ان کا کوئی خاص اتنا نقصان نہیں کر سکے، اور ہمیں آگے خندق میں بھی ان کو فتح ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے دلوں میں جیسے سانپ بن کے لوٹ رہی تھی مسلمانوں کی ترقی وغیرہ. تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اور قیادت، اسلامی قیادت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یعنی بڑے بڑے قائد جو ہیں مسلمانوں کے، ان کے خلاف یہ کچھ نہ کچھ جو ہے تلاش میں رہتے تھے کہ موقع ملے اور ان کو بدنام کیا جائے. اب جب یہ غزوہ بنو المستلق پیش آیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں آپ کے ساتھ تھیں. جب سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار وہاں پر گم ہو گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا کہ قافلہ جو ہے وہ کوچ کرنے والا ہے، تو سارے لوگ جو تھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے محسوس کیا کہ وہ ہار اپنی بہن اسما سے ادھار لے کر آئی تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے گلے میں ہار نہیں ہے. وہ سمجھیں کہ وہ جہاں جس طرف گئی تھی قضائے حاجت کے لیے اس سے پہلے اندھیرے میں، تو وہ گئی، سمجھی کہ وہ ہار وہاں گم نہ گیا ہو، گر نہ گیا ہو. وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا، واقعے کا علم نہیں تھا کہ عائشہ جو ہے یہاں موجود نہیں ہے. آپ نے ان کے غیر موجودگی میں کوچ کا حکم دے دیا. اب یہ فوری بات تو نہیں تھی، موبائل تو نہیں تھے کہ کال کر کے بلا لیا جاتا، یا کوئی کسی کو جو ہے رابطے اس طرح کے بھی نہیں تھے، پیدل ہی چلنا ہوتا تھا سب نے. تو اب وہ لشکر جو یہ تھے، لشکر جب چل پڑا تو پالکیاں ہوتی تھیں، اسے ایک پردے کے حساب سواری پر رکھنے کے لیے پردے لٹکائے ہوتے تھے پالکی میں. تو جو جمال تھے، اونٹوں کو چلانے والے جو تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ اور جو بھی پردہ دار خواتین ہوتی تھیں وہ پردہ گرا کے اپنی پالکیوں میں بیٹھ جاتی تھیں. تو جو اونٹوں کو ہنکانے والے ہوتے تھے جمال، وہ پالکی اٹھاتے تھے اور اونٹ پر رکھ دیتے تھے، یا سواری جو بھی ہوتی تھی اس پر رکھ دیتے تھے. تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سواری چلانے والے جو تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ پردے گرے ہوئے ہیں پالکی کے، تو وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر ہی موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت دبلی پتلی ہلکی پھلکی سی تھیں، تو انہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ اس میں اندر موجود نہیں ہے. انہوں نے پالکی وہاں رکھ دی سواری پر، اور لشکر جو تھا وہ کوچ کر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی ذہانت اور تحمل کا مقام عطا فرمایا تھا. وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے انہوں نے خود اپنے دل سے یہ اجتہاد کیا کہ مجھے یہیں رہنا چاہیے، کہ میں جس جگہ پر میں ہوں، جس جگہ سے قافلہ گیا ہے، یہیں پر مجھے رہنا چاہیے. آگے کچھ دیر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری غیر موجودگی کا پتہ چل جائے گا، تو وہ واپس اسی جگہ پر آدمی کو بھیجیں گے اور وہ آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے. تو وہ پریشان ہونے کے بجائے وہیں پر سکون سے بیٹھ گئیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جہاں ہماری کوئی چیز گمی ہوتی ہے تو ہم وہاں پر جائیں تو وہیں سے وہ چیز ہمیں ملے گی، لیکن اگر وہ چیز وہاں سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دی جائے تو ہم جہاں مرضی ڈھونڈتے رہے ہمیں نہیں ملے گی. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے ٹھکانے پر وہ بیٹھا رہے تو وہ چیز مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ وہیں پر تشریف رکھا انہوں نے اور وہ وہاں پر لیٹ گئیں. تو اندھیرا تھا تھوڑا، تو وہ جیسے سورج نکلنے سے اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا اجالا مکس تھا، تو وہاں پر وہ لیٹ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جائیں اور وہ کیا کرتے تھے کہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قافلے کی گری پڑی کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ اٹھا کے لانا ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو وہ اسی طریقے سے وہ قافلے سے پیچھے تھے. اب وہ آئے، دیکھ رہے تھے جگہ جہاں سے قافلہ روانہ ہوا کہ یہاں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بھی پڑا سو رہا ہے. وہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. وہ خود بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہاں رہ گئی ہیں. تو انہیں اتنا پڑھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کو پیش کیا. حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ وہ اونٹ پر سوار ہو گئی. نہ انہوں نے کوئی سوال کیا، نہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی بات کی. خاموشی سے انہوں نے اونٹ کی نکیل مہار پکڑی اور وہ ان کو حفاظت سے مدینہ منورہ لے آئے. جب یہ دونوں پہنچے مدینہ منورہ داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھ لیا اس نے جو ہے عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے دیکھ لیا اور اس نے بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے. اس بات کا اس نے بتنگڑ بنا لیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئیں. اور اس نے آپ پر گھناؤنی تہمت لگائی، ایسی تہمت جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے. عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں. 1 مہینہ گزر گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی خبر نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں شہر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل برات ظاہر کی اور ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے. بظاہر تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اذیت برداشت کی، حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی اذیت برداشت کی، تو یہ بظاہر بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل کر دیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا رحمت بن گیا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ احکام مل گئے، حدود کا نظام مل گیا اور سزاؤں کا نظام نافذ ہوا. اور دوسرا یہ مسلمانوں کے حق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں یہ برات کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ آیات 20 نمبر تک 10 آیتیں اللہ نے ان کی شان میں اتار دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ ان کا واقعہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ان کی زبانی تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں مفصل موجود ہے. تو انشاءاللہ کل میں وہ آپ کو سناؤں گی. آج ہم یہ ذرا آیتوں کا سارا پڑھ لیں تاکہ پس منظر جو ہے سارا واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹولہ تھا تمہارے درمیان
جو تہمتیں پھیلا رہا تھا. ان الذین جاءوا بالافک اسوۃ منکم، یہ آیت نمبر 11 ہے کہ یہ تمہارے میں سے ہی ایک ٹولہ تھا، یہ تمہارے درمیان جو جھوٹی تہمت گھڑ کے لایا تھا. لا تحسبوہ شر لکم، تو یہ تکلیف دہ بات تھی لیکن تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں اچھا ہو گیا. لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، یہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے حصے کا گناہ آیا. جس نے جو جتنا حصہ لیا نا اس تہمت کے پھیلانے میں، اس کے لیے اس کے حصے میں وہ گناہ آیا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو جس شخص نے بڑا حصہ بہتان کا اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی عبداللہ بن ابی جس نے یہ بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ ہوا مومنین اور مومنات جو ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، انہوں نے یہ کیوں نہ کیا کہ جب انہوں نے کوئی ایسی بات سنی تھی انہوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا. وقالوا ھذا افک مبین، انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بڑا واضح جھوٹ ہے، یہ تو بہتان ہے. ہم ایسا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بات بری سننے کو ملے تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہتے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اچھا گمان نہیں کرتے، ہم ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں، اچھا ہاں ایسا ہوا، ہاں ویسا ہوا. ہم اس طریقے سے کہہ کے بات کو بڑی توجہ سے سننے لگ جاتے ہیں اور ہم آگے اگلے کی زبان بند نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ھذا افک مبین، نہیں یہ تو جھوٹی بات ہے. ہم نے اس شخص کو برا نہیں پایا، ہم نے اس شخص کے اندر کبھی برائی نہیں دیکھی. ہم اس کے حق میں اچھا گمان بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں کا دھوکا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو تو ہمیں کچھ اور نظر آ گئی ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظن المومنین خیرا، مومنین کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے گمان رکھنے چاہیے، برے نہیں رکھنے چاہیے. ٹوہ میں رہتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، کوئی بات ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ہاں ایسا ہوا. ہاں اپنے سے بھی چار لگا کے بتاتے ہیں کہ اچھا فلاں موقع پر میں نے بھی یہ چیز دیکھی تھی، تاکہ وہ بات جو ہے نا پکی ہو جائے اور اس کے اوپر ایک مہر لگ جائے کہ واقعی وہ بندہ بڑا برا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو کہنا چاہیے تھا. نبی کا گھرانہ، نبی کی حرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تو مومنین نے یہ بات سن کیسے لی، کیسے ہضم ہو گئی، ان کو کیسے سن لی. انہوں نے یہ کیوں نہ کہا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کھلم کھلا جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر یہ چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. اگر انہیں اس بات پر تھا، اس تہمت میں انہیں یقین تھا تو چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَائِ، پس اگر یہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن چیزوں میں تم پڑ گئے تھے، جن معاملات میں تم پڑ گئے تھے، اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آ پڑتا. یعنی یہ اتنا گھناؤنا معاملہ تھا، نبی کی حرمت کا معاملہ تھا، نبی کے گھرانے کا معاملہ تھا، تو اللہ کا عذاب آ جاتا. نبی کی ناموس پر حرف آ رہا ہے تو اللہ کا عذاب نہ آ سکتا تھا، آ سکتا تھا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تم پر اپنی رحمت اور فضل کیا تو عذاب نازل نہیں کیا. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، جب تمہاری زبانیں اس بارے میں بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہی تھیں، یعنی یہ بات ایک سے دوسرے کو گئی، دوسرے سے تیسرے کو، زبانوں نے نقل کیا. جب تمہاری باتیں یہ زبانیں نقل کر رہی تھیں یہ بات کو، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، نہ کسی نے دیکھا تھا، علم بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ باتیں نقل کر رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے کہ معمولی بات ہو گئی ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے بارے میں ہم باتیں کر جاتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی وہ باتیں اللہ کے ہاں شمار ہوتی ہیں اور ہمیں اپنی زبانوں سے وہ ہلکی پھلکی لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ذات جو ہے بڑی بلند ہے، یہ جگہ جو ہے بڑی حرمت والی ہے، یہ مقام بڑا افضل ہے، جہاں پر تو فرشتے بھی جو ہیں پر ان کے جلتے ہیں. فرشتوں کا مقام، فرشتے بھی جو ہیں
संभल के बात करते हैं, संभल के आते हैं, इजाजत लेके आते हैं। जहां पर तो अंबिया का मुकाम के बारे में तो फरिश्ते भी लरजते हैं, तो इंसान जो है वो बेसोचे समझे बात कर देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह के हाँ ये बहुत बड़ी बात थी। वलौला इस समय तुम कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाजा, क्यों ऐसा ना हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी थी तो तुमने ऐसा क्यों ना कहा कि हमें कोई हक नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ बात करें। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह की जात पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है जो लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों ना कहा, खामोशी से सुनते रहे। और कुछ लोगों ने तो नकल भी कर दिया। दो चार सादा लोग मुसलमान थे, उन्होंने नकल भी कर दी आगे बात। उन दो चार सादा लोग मुसलमानों में एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कजन थे, उनके खालाजाद भाई थे, मिस्ता उनका नाम था। और देखें ये दोनों घराने जो थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का घराना, ये मुसलमानों के मुकद्दस तरीन घराने थे। दीन इस्लाम की बुनियाद थे ये दोनों घराने। तो जब बुनियाद पर जद पड़ेगी, बुनियाद पर कोई आंच आएगी, तो पूरे दीन पर आंच आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर जब आंच आई तो गोया पूरे दीन की बुनियादें हिल गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा बुहतान है। याइजुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है। अब ये पहली मर्तबा ये बात हुई है, तो अल्लाह पाक ने अहकाम जारी कर दिए और कहा कि अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, कि आइंदा फिर कभी ऐसा ना करना। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में बात जो है, आपकी जात के बारे में बात जो है, बड़ी सोच समझकर एहतियात के साथ करनी चाहिए। तो हम लोग बड़े जुर्रत वाले हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। और सहाबाई कराम का, अब हजरत आयशा सिद्दीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा, आपके वालिद अबू बकर सिद्दीक, ये सहाबाई कराम जो है, यहाँ से इनकी नामूस का मसला भी वाजे हो जाता है। इनकी नामूस भी अल्लाह ताला को बड़ी अजीज है। किसी भी सहाबी के बारे में, किसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी के बारे में कोई बात मुंह खोल कर बयान नहीं कर देनी चाहिए। हमें जेब नहीं देता, हमारा वो मुकाम नहीं है, अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी है। अब आगे जो बात है इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कुछ शऊर अता कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का कुछ शऊर अता कर दे, कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को समझते हुए अपनी जबानों को बंद रखें और अपनी एहतियात से बात करें। और अल्लाह के यहाँ जो है ऐसे काम, ऐसे अमल से सारे अमाल जाया हो जाते हैं। बाज मुकाम तो ऐसे हैं नाजुक के इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और वो सजाएं जो अल्लाह ने नाफिज की हैं उनका वो मुस्तहिक हो जाता है। और हम सजाओं के मामले में भी बोलते हैं, तो सजाएं जो हैं ये अल्लाह की नाफिज करना है, अल्लाह का इख्तियार है, हमारा इख्तियार नहीं। अगर हम इन सजाओं को जालिमाना कहते हैं तो गोया हम अल्लाह पर ऐब लगा रहे हैं, अल्लाह को हम जालिम कह रहे हैं। तो इन मामलात से में बड़ी एहतियात की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के और फहम दे कि हम एहतियात का दामन जो है वो थाम के रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लका शुक्र कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु अलानियतुहु व सिर्रु अहलुन अंत अन तुअबद अहलुन अंत अन तुहमद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان أنت الحنان أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم عليك باليهود اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا مقتدرا اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم أتمهم وألبسهم اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نجعلك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك رزاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.